ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، آپ کو ہمارے سلسلے آداب زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، سنتے ہیں ایک درود شریف کی بہت ہی پیاری فضیلت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر روز جمعہ درود پاک پڑھے گا، میں بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا باعث اجر و ثواب بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، کچھ کام وہ ہوتے ہیں کہ جن کا ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، اور اس سے ہماری زندگی، ہماری لائف، ہمارا لائف اسٹائل خوبصورت ہوتا ہے، لوگ ہمارے قریب آتے ہیں۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے، جن بری عادتوں کی وجہ سے ہماری زندگی بہت بدصورت ہو جاتی ہے، لوگ ہم سے دور چلے جاتے ہیں۔ ان برے کاموں میں سے ایک برا کام، ان برے طریقوں میں سے ایک برا طریقہ، اور برے راستوں میں سے ایک برا راستہ ہے ظلم۔ ظلم کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ بھی سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سماعت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ یہ فرما کر سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب عز و جل کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کر رہی ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ ظلم کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ حضرت جرجانی قدس سرہ النورانی اپنی کتاب التعریفات میں ظلم کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کہیں اور رکھنا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اور شریعت میں ظلم کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں ظلم سے مراد یہ ہے کہ کسی کا حق مارنا، کسی کو غیر محل میں خرچ کرنا، یعنی اس کی جگہ کے علاوہ میں خرچ کرنا، کسی کو بغیر قصور کے سزا دینا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ ظلم کا بہت بھیانک انجام ہے، اور بڑی وعید قرآن و حدیث میں اس کے تعلق سے موجود ہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مشہور مجموعہ احادیث ترمذی میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں، اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شامل ہو جائیں تو اللہ پاک ان سبوں کو منہ کے بل اوندا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ کتنا بڑا سخت حکم ہے ظلم کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی ظالم کو نہیں بخشتا، اس کو ضرور سزا عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرۃ العیون میں نقل کرتے ہیں، بے شک پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں، جس نے حرام کا ایک درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، جس کے سبب اسے پل صراط پر گزرنا دشوار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا۔ بروز قیامت مظلوم کا ہاتھ اور ظالم کا گریبان ہوگا۔ انصاف دلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ بروز قیامت کوئی ظالم نہیں بچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے حساب لے گا اور مظلوموں کو انصاف دلوائے گا۔ ناظرین کرام، مرنے سے پہلے اپنے تمام حقوق ادا کر دیجئے۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے معافی مانگ لیجئے،
اگر کسی کو تھپڑ مارا ہے معافی مانگ لیجیے، کسی کے پیسے دبا لیے ہیں، کسی سے آپ نے قرض لیا تھا آپ نے ابھی نہیں لوٹایا، کوشش کر کے اس کو قرض لوٹا دیجیے، کیونکہ دنیا میں اس کی ادائیگی بہت آسان ہے، لیکن آخرت میں نیکیوں کی صورت میں پھر اس قرض کی، اس حق تلفی کی تلافی کرنی ہوگی۔ حضرت سیدنا مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور مجموعہ حدیث صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، کنگال کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے جس کے پاس درہم نہ ہو، سامان نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، وہ مفلس ہے، وہ کنگال ہے۔ فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آیا، اسے گالی دی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھا لیا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں اور کچھ اس مظلوم کو، پھر اگر اس کے ذمے پھر بھی حقوق باقی رہ گئے تو ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ ناظرین کرام، دیکھا آپ نے کہ بروز قیامت اگر کوئی پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں لے کر آئے گا، حج کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، خوب تہجد کی نمازیں پڑھی ہوں گی، تسبیحات پڑھتے رہتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، الغرض بہت ساری نیکیاں کسی کے پاس ہوں اور وہ ساتھ میں بروز قیامت اپنے ساتھ بہت سارے حقوق العباد لے کر جائے، کسی کو گالی دے دی، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو گھور دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، اگر یہ تمام گناہ بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گا وہ بالکل کنگال ہو جائے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر ان مظلوموں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ کسی کا بڑا حق تلف کرنا، مثلا کسی کو قتل کر دینا، کسی کو تھپڑ مارنا، یہ تو بڑے حقوق میں سے ہے۔ قیامت کے دن معمولی حق تلف کرنے پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک شخص کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا، لیکن حساب و کتاب ہوا، یہاں تک کہ اس دن کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی جس روز میں روزے سے تھا اور اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو میں نے گیہوں کی ایک بوری سے گیہوں کا دانہ نکالا اور اس کو اٹھا لیا، اس کو توڑ کر کھانا ہی چاہتا تھا کہ فوراً مجھے احساس ہوا کہ یہ دانہ تو میرا نہیں، لہذا میں نے اسے جہاں سے اٹھایا تھا اس کو فوراً اسی جگہ ڈال دیا۔ اس کا بھی مجھ سے حساب لیا گیا، یہاں تک کہ اس پرائے گیہوں کے توڑے جانے کے نقصان کی بقدر، یعنی اس کے برابر میری نیکیاں مجھ سے لے لی گئیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں، جو دنیا میں کسی کے تقریباً 3 پیسے دین یعنی قرض دبا لے گا، بروز قیامت اس کے بدلے 700 باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ 700 باجماعت نمازیں، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سلیمان طبرانی قدس سرہ النورانی اپنے مجموعہ حدیث طبرانی میں نقل کرتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے ظالم کی نیکیاں مظلوم کو، مظلوم کے گناہ ظالم کو دلوائے جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بروز قیامت ظالم بن کر آئیں اور ہماری نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں، ان کے گناہ ہمارے سر پر ڈال دیے جائیں۔ قرض کی بات چلی ہے تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے کیمیائے سعادت میں نقل کیا ہے کہ جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کر دوں گا تو اللہ عز و جل اس کی حفاظت کے لیے چند فرشتے مقرر فرما دیتا ہے اور وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے۔ اور اگر آپ اس نیت کے ساتھ قرض لیں کہ میں اس کو نہیں لوٹاؤں گا یا بہت پریشان کروں گا، یقین مانیے گا کہ اگر اسی حال میں مر گئے تو پھنس جاؤ گے۔ حضرت سیدنا احمد بن حد علیہ رحمۃ الرب فرماتے ہیں، کئی لوگ نیکیوں کی کثیر دولت لیے دنیا سے مالدار رخصت ہو جائیں گے، مگر بندوں کی حق تلفیوں کے باعث قیامت کے دن اپنی ساری نیکیاں کھو بیٹھیں گے اور یوں غریب و نادار ہو جائیں گے۔ جس کا ذہن بنتا ہے وہ نیت کرے کہ آج سے انشاءاللہ، بلکہ سب کو نیت کرنی چاہیے کہ میں ظلم سے بچوں گا۔ حضرت سیدنا شیخ ابو طالب محمد بن علی مکی علی رحمۃ اللہ القوی قوت القلوب میں فرماتے ہیں، زیادہ تر اپنے نہیں
بلکہ دوسروں کے گناہ ہی کی وجہ سے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، اور بے شمار افراد ایسے ہوں گے جو اپنی نیکیوں کے سبب نہیں بلکہ دوسروں کی نیکیوں کے سبب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو جنت میں داخل ہوں گے دوسروں کی نیکیوں کے سبب، اپنی نیکیوں کے سبب نہیں، وہ لوگ ہوں گے جو مظلوم ہوں گے۔ بروز قیامت مظلوموں کے مزے ہیں، دکھیانوں کے مزے ہیں، لیکن جو ظالمین ہیں وہ پھنس جائیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح رضویہ شریف جلد 24 صفحہ 342 میں طبرانی شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، سلطان دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے۔ امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں، تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا کہ جدھر چاہتا ہے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس دنیا میں ایک ایسے درخت کو راستے سے کاٹ دیا تھا جو کہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ تو ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو لوگوں کو تکلیف دے، اس تکلیف کو دور کر دینے کی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق کی کیا بات ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ان کی زندگی کو دیکھ لو، ان کے عادات کو دیکھ لو، ان کے اخلاق کو دیکھ لو، یہ آئیڈیل ہیں تمہارے۔ ان کا بچپن دیکھو، ان کی جوانی دیکھو، ان کی بزرگی کے دن دیکھو، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا چلنا، اور لوگوں کے ساتھ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کس طرح بیہیویئر ہوا کرتا تھا، یہ دیکھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ آپ تو دکھیاروں کے کام آیا کرتے تھے، آپ تو غریبوں کے غم گسار تھے، اپنی امت کے غم میں رویا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وفات ظاہری کے وقت اجتماع عام میں اعلان فرمایا، اگر میرے ذمے کسی کا قرض آتا ہو، اگر میں نے کسی کی جان و مال اور آبرو کو صدمہ پہنچایا ہو تو میری جان و مال اور آبرو حاضر ہے، اس دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لے۔ تم میں سے کوئی یہ اندیشہ نہ کرے کہ اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، یہ میری شان نہیں۔ مجھے یہ امر، یہ معاملہ بہت پسند ہے کہ کسی کا اگر حق میرے ذمے ہے تو وہ مجھ سے وصول کر لے یا مجھے معاف کرے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، جس شخص پر کوئی حق ہو اسے چاہیے کہ وہ ادا کرے، اور یہ خیال نہ کرے کہ رسوائی ہوگی، اس لیے کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت آسان ہے۔ وہاں اولین ہوں گے، آخرین ہوں گے، تمام انبیاء کرام ہوں گے، ہمارے وہ احباب بھی ہوں گے، وہ دوست ہوں گے، وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ یہ ظلم والے کام اور یہ عیوب ان کے سامنے آ گئیں تو ہماری کس قدر رسوائی ہوگی، وہاں کوئی چھپنے کی، بھاگنے کی جگہ نہ ہوگی۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اس حوالے سے بڑے محتاط تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام سے فرمایا، میں نے ایک مرتبہ تیرا کان مروڑا تھا، اس لیے تو مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ ترجمہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری زبان کس طرح چلتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں کے دلوں کو کاٹتی ہوئی ہماری زبان چلتی ہو، ہمارے ہاتھ کے ذریعے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچتی۔ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے تکلیف پہنچے۔ گھورنا، ترچھی نگاہوں سے دیکھنا، اس کی بھی اجازت نہیں۔
ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے، اس کو ڈرائے۔ ہماری کیا عادت ہوتی ہے، بات بات پر ہم جو ہے نا وہ لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نقال نہ بنو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو ہم پر ظلم کرے گا ہم بھی ظلم کریں گے، جو ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے گا ہم بھی اچھے طریقے سے پیش آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں تم نقال نہ بنو کہ کہو کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، لیکن اپنے نفس کو قرار دو، اپنے نفس کو اطمینان دلاؤ کہ لوگ اگر بھلائی کریں تو تم بھی بھلائی کرو، اور اگر لوگ برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ تو جو رشتہ دار ہمارے ساتھ بھلائی نہیں کرتے ہمیں ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنی چاہیے۔ جو ہمیں نہیں بلاتا ہم اس کو بلائیں، اس کو کیوں محروم کریں؟ جو ہمیں محروم کرتا ہے اس کو عطا کریں، یہ حسن اخلاق میں سے ہے۔ اور جو ہم پر ظلم کرے ہم صبر کریں تو انشاءاللہ عز و جل بہت اجر و ثواب پائیں گے۔ کیمیائے سعادت میں ہے، ایک بزرگ رات کے وقت کسی مریض کے سرہانے تشریف فرما تھے۔ قضائے الہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے وہ بیمار فوت ہو گیا، مقدر میں تھا، چراغ جل رہا تھا، انتقال ہو گیا، چراغ کو گل کر دیا، بجھا دیا، اور فرمایا کہ اب اس چراغ کے تیل میں اس کے وارثوں کا بھی حق شامل ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے وارثوں کا حق تلف کر بیٹھوں۔ اور ہم تو نہ جانے کیسی کیسی بڑی بڑی چیزیں لوگوں کی تلف کر دیتے ہیں، بغیر پوچھے استعمال کر لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو وراق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بندوں پر ظلم کرنا اکثر سلب ایمان کا سبب بن جاتا ہے۔ جی ہاں، ظلم کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، جہاں اس سے جہنم کا عذاب ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مقدر ہوتی ہے، وہی ایمان چھن سکتا ہے، ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو القاسم حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے؟ فرمایا بربادی ایمان کے 3 اسباب ہیں۔ ناظرین کرام توجہ کے ساتھ سنیے گا، وہ کون سے 3 اسباب ہیں، وہ کون سے 3 ریزنز ہیں کہ جن کی وجہ سے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، ایمان کی نعمت پر شکر نہ ادا کرنا۔ غور کیجئے، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، نمازیں پڑھتے ہیں، مسلمان گھر میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، کیا کبھی اس نعمت پر ہم نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو شکر کرنے کے عادی بن جائیں۔ دوسری جو وجہ ارشاد فرمائی، دوسرا سبب جو بربادی ایمان کا آپ نے بیان کیا، وہ ہے ایمان ضائع ہونے کا خوف نہ ہونا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگوں کا قول نقل کرتے ہیں کہ جس کو دنیا میں سلب ایمان یعنی ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہوگا، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کے چھن جانے کا بھی خوف ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ بزرگان دین ڈرا کرتے تھے ایمان کے چھن جانے سے۔ اگر ہم بس میں سفر کر رہے ہوں، ہماری جیب میں نوٹوں کی گڈی موجود ہو، تو بار بار ہمارا اس نوٹوں کی گڈی کی طرف ہاتھ جائے گا کہ کہیں میری یہ جیب نہ کٹ جائے۔ لیکن کیا ایسی ہی فکر ہماری ایمان کے حوالے سے بھی ہوتی ہے کہ کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے، کہیں اس عمل سے ایمان برباد نہ ہو جائے؟ تیسرا سبب سنیے، مسلمان پر ظلم کرنا، یہ بھی ایمان کے برباد ہونے کا سبب ہے۔ تو ہمیں مسلمانوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ آج لوگوں کی بڑی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ اس سے دل آزاری ہو سکتی ہے۔ اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرا دوست ہے، یہ برا نہیں مانے گا، لیکن وہ اندر ہی اندر کڑ رہا ہوتا ہے۔ جس کی مذاق اڑائی وہ بظاہر مسکراتا ہے کیونکہ اپنی عزت بچانی ہے نا، وہ شرمندگی سے بچنا ہے اس کو، لیکن اندر ہی اندر اس کی تکلیف وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جب کسی مسلمان کا مذاق اڑانے کا جی چاہے تو اس حدیث پاک کی طرف غور کیجئے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ آؤ، تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے جائے گا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب آئے گا، دروازے کے پاس پہنچے گا، دروازہ بند ہو جائے گا۔ کتنی تکلیف پہنچے گی اسے،
پھر جنت کا ایک دوسرا دروازہ کھولا جائے گا، 8 دروازے نا جنت کے، پھر پکارا جائے گا آؤ آؤ، وہ پھر غم میں ڈوبا ہوا بے چین دل کے ساتھ جنت کے دروازے کی طرف بڑھے گا جنت میں داخل ہونے کے لیے، لیکن جو ہی وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچے گا جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر تیسری مرتبہ ایک اور جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، لیکن وہ پھر آگے نہیں بڑھے گا۔ سوچیں کسی مسلمان کی دل آزاری اور کسی کا مذاق اڑانے کا گناہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ آج دنیا ہے، دارالعمل ہے، یہاں جزا نہیں ہے، یہاں اس کا بدلہ نہیں ہے، لیکن آخرت دارالجزا ہے، وہاں بدلہ دیا جائے گا، وہاں عمل نہیں کیا جا سکتا، وہاں کسی سے معافی نہیں مانگی جا سکتی، وہاں کسی کو منایا نہیں جا سکتا، وہاں کسی کے جو تلف کیے ہیں حقوق اس کی ادائیگی نہیں کی جا سکتی سوائے نیکیوں کے ذریعے، سوائے اس کے گناہ لیے بغیر۔ تو اب سوچیں جو نیکوکار بن کر دنیا سے گیا ہوگا، بہت ساری نیکیاں لے کر گیا ہوگا، اور میزان عمل پر اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی تو اس کی نیکیوں کا پلڑا بڑھ جائے گا، لیکن ساتھ ہی یہ حقوق العباد بھی لے کر گیا ہوگا جو تلف کیے تھے، اس کے نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ دھیرے دھیرے نیکیاں کم ہوتی رہیں گی، کم ہوتی رہیں گی، نیکیاں ختم ہو گئیں لیکن ابھی بھی وہ حقوق جو تلف کیے تھے باقی رہ گئے۔ اب کیا کیا جائے گا؟ ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس ظالم کے سر پر رکھ دیے جائیں گے اور وہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ سوچیں اگر آپ خوش فہمی میں ہیں کہ میں تو بڑے حج کر چکا ہوں، میں تو بڑے عمرے کر چکا ہوں، میں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، جناب میں تو تہجد گزار ہوں، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، لیکن ساتھ اگر آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں، اگر آپ کی مذاق اڑانے کی عادت ہے، اگر آپ کسی کا حق تلف کرتے ہیں، غور کر لیجئے، آپ کو یاد پڑتا ہے کہ میں نے کسی کا دل دکھا دیا تھا، معافی مانگ لیجئے۔ کسی نہ کسی کی غیبت کی ہوگی، غیبت تو بہت عام ہے، کسی بھی مسلمان کا اس کی غیر موجودگی میں برائی کرنا، اس میں عیب نکالنا، اس کو موٹا کہنا، اس کو کانا کہنا، اس کو لنگڑا کہنا، یہ عیوب بیان کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اگر آپ نے غیبتیں کی ہیں معافی مانگ لیجیے۔ دنیا میں ہمیں لوگوں کے ساتھ رہنا ہے نا، گھر میں بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی والدین، اور یہ یاد رکھیے گا کہ تمام مسلمانوں، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کا حق آتا ہے بندے پر تو وہ والدین ہیں، ان کی دل آزاری اور زیادہ سخت تر ہے، اس کا حکم اور زیادہ سخت تر ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان سے نرم گفتگو کرو، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے بہن بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کسی کے گھر کے سامنے بائک کھڑی کر دینا، کسی کے گھر کے سامنے اگر آپ نے گاڑی کو پارک کر دیا تو پھر وہ گھر سے کس طرح نکلے گا، کتنی تکلیف پہنچے گی اس کو۔ اچھا گھر کا کوڑا کرکٹ جو ہے نا وہ سامنے والے گھر کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے، اس کی نالی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ صفائی کا خیال رکھیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور کسی پر ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اچھا ایک ظلم کا یہ بھی طریقہ بن سکتا ہے، یہ بھی ایک صورت بن سکتی ہے کہ کسی کی طرف دیکھ کر کسی اور کے کان میں ہلکی آواز سے گفتگو کرنا، کہ اس سے تکلیف پہنچے گی اس کو کہ میرے بارے میں کچھ بات کر رہا ہے۔ اسی طرح کسی کی طرف ہنس ہنس کر کسی اور سے بات کرنا، اس سے بھی اس کو لگے گا کہ یہ میری مذاق اڑا رہا۔ یہ ان لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں جو زیادہ بولتے ہیں، جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر گناہ ہوتے ہیں، کسی کی حق تلفی ہوتی ہے تو وہ زبان ہے۔ اگر اپنی زبان کا درست استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم غلطیوں سے بچ جائیں گے، دل آزاریوں سے بچ جائیں گے۔ اچھا بعض لوگوں کی گالی دینے کی عادت ہوتی ہے، بات بات پر گالی دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض ایسے لوگوں کے بارے میں بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ تک کو گالی دیتے ہیں، اپنے گھروں میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں گالی گلوچ کریں گے، سامنے پڑوس والے رہتے ہیں، ان تک اگر آپ کے گھر سے گالیوں کی آواز جائیں گی تو کیا امپریشن پڑے گا ان کے اوپر، کیا فرق پڑے گا ان کے اوپر، کیا وقت رہ جائے گی آپ کی، کیا عزت رہ جائے گی۔ تو گھر میں گالی گلوچ نہ کریں۔ ظلم کی ایک صورت بن سکتی ہے، آج کل کے جو نوجوان ہیں بائک چلانے کا شوق ہے، ہر ایک کو مزہ آتا ہے بائک چلانے میں، لیکن بعض سائلنسر نکال دیتے ہیں، بڑی تیز آواز کے ساتھ بائک چلاتے ہیں اور روڈوں پر رات کے سناٹے میں نکل جاتے ہیں، بالخصوص شب برات کے موقع پر، شب معراج کے موقع پر
وہ اسی کو رات گزارنا سمجھتے ہیں۔ شب برات میں جو رات گزاری جاتی ہے وہ نیکیوں میں رات گزارنے کا حکم ہے، صرف رات گزارنے کا نہیں، نیکیاں کرنا، عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا، ان کاموں میں جو ہے نا رات گزاری جائے۔ اور ہم گپے مار رہے ہوتے ہیں، کچھ پٹاخے جلا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، پٹاخے جلانے میں بھی ظلم ہو سکتا ہے، کہیں آگ لگ سکتی ہے، اور بہت زیادہ جب تیز آواز ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی بائک کا ذکر کیا، وہ سائلنسر نکال کر تیز آواز کے ساتھ خوب اسپیڈ دینے کے بعد وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ گھر میں کوئی بچہ سو رہا ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی ہارٹ کا مریض ہوگا، اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو یہ بھی ظلم ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، امیر علیہ سنت ہماری تربیت فرماتے کہ ایسی جگہ پر آپ اجتماع نہ کریں، کوئی دینی محفل منعقد نہ کریں، کوئی نعت خوانی نہ رکھیں کہ جس کی آواز سے مریضوں کو تکلیف پہنچے، بچے جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ اٹھیں۔ ایسی نعت خوانی بھی گناہ کا باعث ہو سکتی ہے۔ اچھا، ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم نیک اعمال کرتے ہیں لیکن گناہوں کی مکسنگ کے ساتھ، جیسے بعض عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، حجر اسود کو چومنا یقیناً عین سعادت ہے، لیکن اس کو چومنے کے لیے بھی لوگوں کو کونیاں مار کر جا رہے ہوتے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، لوگوں کو پھلانگتے ہوئے، ان کے سر الگ کرتے ہوئے، ان کو کونیاں لات مارتے ہوئے، یہ سب دل آزاریاں ہیں، یہ تکلیف ہے، اور یہ بعض صورتوں میں ظلم کہلاتا ہے۔ تو اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کی نیت فرما لیجیے۔ اچھا، یہاں پر ساتھ ہی ساتھ ایک اور دعوت میں آخر میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا، لیکن اگر ہم پر کوئی ظلم کر دینا تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، صبر کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ اگر ہم سے کوئی قرض لے لے اور وہ ادا نہیں کر پا رہا، کچھ ایسی بھی صورتیں ہو جاتی ہیں، انسان قرض لے لیتا ہے، بہت بڑی مجبوری ہوتی ہے، لیکن اب وہ ادا نہیں کر سکتا، مجبوری آ گئی، گنجائش ہی نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرنے کی بھی اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی، تو ہم مہلت دے دیں۔ قرآن اور احادیث میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے، مقروض کو مہلت دی جائے۔ اگر آپ مہلت دیں گے، اللہ پاک آپ کو مہلت دے گا، آپ معاف کریں گے، اللہ پاک آپ کو معاف کرے گا۔ لوگوں کو خوشیاں دینا سیکھیں، لوگوں کے لیے مسکرانا سیکھیں۔ اپنے لیے تو بہت لوگ جیتے ہیں، دنیا میں آئے اور اپنے لیے جی کر چلے گئے، موج مستی کی، دنیا سے چلے گئے، آج ان کو یاد کرنے والا کون ہے؟ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آج سے سینکڑوں نہیں ہزاروں سال پہلے دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اگر ظلم کریں گے نا تو لوگ آپ کو برے نام سے یاد کریں گے، اور اگر لوگوں پر احسان کریں گے تو لوگ آپ کو اچھے نام سے یاد کریں گے۔ آپ جب دنیا سے جائیں گے نا، جس دن آپ کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہوگی، لوگ رشک کریں گے کہ کاش ہماری بھی زندگی ایسی ہوتی۔ ایسے نہ بنے کہ لوگ ہمارے جنازے میں آنا نہ چاہیں، لوگ ہماری میت پر باتیں بنائیں، اچھا ہوا چلا گیا۔ لوگ بہت پریشان تھے، ہر وقت کسی کو گالی دیتا رہتا تھا، کسی کی دل آزاری کرتا رہتا تھا، اور